اگر ہم بات کریں تو ہم لوگوں نے بچوں کو صرف اور صرف جو ہے وہ نمبر لینا ہی سکھایا ہے۔ بہت سے بچوں کے بچپن کے ٹراماز اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ ان ٹراما سے نکل ہی نہیں پاتے۔ ایک میاں بیوی کا ریلیشن کہ کس قدر جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے۔ ان کو یہی لگتا ہے کہ عورت کی ضرورت جو ہے وہ صرف روٹی کپڑا یہاں تک ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ویڈیو بنائی ہی کیوں گئی، لوگوں میں بے حسی ہے، کوئی احساس نہیں ہے کہ کیا ہے، بس اپنا مزہ لے رہے ہیں۔ اگر میں بات کروں میاں بیوی کے تعلق کی تو میاں بیوی کے تعلق میں ان کی سیکس لائف جو ہے موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ السلام علیکم، اٹس می ذیشان سلیم، ویلکم ٹو نیوز ون ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج کی پوڈ کاسٹ انتہائی اہم ہے آج کے نوجوانوں کے لیے، آج کے بچوں کے لیے، کیونکہ حالیہ دنوں میں کچھ ایسے معاملات، کچھ ایسے ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں جن کے اوپر سے پردہ اٹھانا انتہائی ضروری ہے، اور بحیثیت جرنلسٹ، بحیثیت ایک معاشرتی فرد ہمارے اوپر یہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج کی اس پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ مہمان موجود ہیں، ماہر نفسیات ہیں ڈاکٹر فتیحہ اشرف صاحبہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، یونیورسٹی آف لاہور کو فی الحال تو میں ٹچ کر کے ایک بات کہوں گا جو کہ جنرلی ہر بندے کے ذہن میں ایک سوال ہے کہ کیوں اس طرح کے حالات سے دو چار ہو جاتے ہیں اسٹوڈنٹس، اور بلا سوچے سمجھے وہ ایسے سٹیپس اٹھا دیتے ہیں کہ جس کے بعد والدین کے لیے پریشانیاں الگ، آرگنائزیشن کے لیے، وہ ادارے کے لیے پریشانیاں الگ، اور اس کے بعد ایک عجیب سی کھلبلی مچ جاتی ہے۔ اور نفسیات کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بالکل، اگر ہم بات کریں تو ہم لوگوں نے بچوں کو صرف اور صرف جو ہے وہ نمبر لینا ہی سکھایا ہے، بچوں کو انتہائی بے صبرا بنا دیا ہے۔ یہ جو نئی جنریشن ہے، ان کو ہر کام کی جلدی ہے، ان کو شادی بھی جلدی کرنی ہے، بریک اپس بھی جلدی کرنے ہیں، بچے بھی جلدی پیدا کرنے ہیں، اور یہ چیز ہم لوگوں نے سوری ٹو انٹرپٹ، آپ نے کہا جلد بازی بہت زیادہ ہے، تو اس میں سب میں قصور کس کا ہے؟ اگر بات کریں تو قصور جو ہے والدین اور استاذہ دونوں کا ہے۔ انہوں نے بچوں کو اس قابل ہی نہیں بنایا کہ وہ کسی سے پروفیشنل ہیلپ لے سکے۔ بہت سے زندگی کے ایسے مسئلے ہیں جو انسان خود سے سارٹ آؤٹ نہیں کر سکتا۔ کیا اس بچی کا کیلیبر اتنا تھا کہ وہ ڈی فارمیسی اس قدر پہنچ سکتی؟ کیا پتہ اس کا آئی کیو لیول نہ ہو۔ اور ہمارے یہاں پہ ایک ٹرینڈنگ ہے کہ بننا ہے ڈاکٹر، بننا ہے انجینئر، بننا ہے، اور کوئی فیلڈ نہیں ہے۔ ایسی آرگنائزیشن کے اندر ایسے سیل بھی نہیں قائم ہونے چاہیے جس کا تعلق جو ہے وہ ہماری کاؤنسلنگ کے ساتھ ہو، سائیکولوجیکل سیل ہوں، کاؤنسلنگ سیل ہوں، کہ جس کے اندر بچہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس بات کو سیکھ سکے کہ بھائی ہمارے اوپر مینٹل پریشر ہوتا ہے۔ تو یونیورسٹیز کی یا کالجز کی یا کسی بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کی کتنی ذمہ داری ہے کہ اس کے اندر ایسے سیل قائم کیے جائیں؟ اگر بات کی جائے بچوں کے سوسائڈ پہ جو کیسز ہوئے، تو میں یونیورسٹی اور والدین میں اگر کسی کو قصوروار ٹھہراؤں تو ان دونوں میں سے کسی کا بھی نہیں ہے، کیونکہ بہت سے بچوں کے بچپن کے ٹراماز اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ ان ٹراما سے نکل ہی نہیں پاتے، وہ اپنی لائف میں گرو ہی نہیں کر پاتے۔ اگر کسی بچے کا ٹراما جو ہے وہ 10 سال پیچھے ہے تو مینٹلی طور پر 10 سال پیچھے ہی ہے، جس کی وجہ سے یونیورسٹی کی پڑھائی اور بہت سے ملٹیپل چیزیں مزید اس کی سٹریس میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ تو ان بچوں کے لیے آپ مشورہ کیا دیں گی؟ چونکہ آپ نے دیکھنا ہے اور دینا ہے وہ سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے وہ بات بتانی ہے جو کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حمیرہ اصغر کا واقعہ ہی دیکھ لیں، ایک فیمس جو ہیں، مطلب ان کی موت اتنے ٹائم پہلے ہو گئی تھی اور کسی کو نہیں پتا، کس وجہ سے؟ بے حسی کی وجہ سے، ان کے اپنوں کو نہیں پتا۔ تو یہاں تو پھر ایک ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا میٹر ہے۔ ناظرین، ایک اور چیپٹر جو کہ حالیہ دنوں میں ایک انتہائی نازیبا ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، ہماری مینٹیلٹی کچھ ایسی بن گئی ہے کہ ہم ان چیزوں کو اتنا زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں، ان چیزوں کو دیکھنا، پھر ان کے اوپر تبصرے کرنا، اس چیز کو انجوائے کرنا، وہ اپنی زندگی کا ہم نے ایک مشغلہ ہی بنا لیا ہے ڈاکٹر صاحبہ۔ تو میں اس چیز کو ذرا ہماری مینٹل ہیلتھ کہاں پہ فال کر رہی ہے، میں اس کے اباؤٹ بات کروں گا آپ سے۔ ایک میاں بیوی کا ریلیشن کہ کس قدر جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے، کس قدر مضبوط ریلیشن ہوتا ہے۔ اب اس کو کس کی ذمہ داری ہے یہ آپ نے بتانا ہے، لیکن ساتھ آپ نے بتانا ہے کہ یہ اس مینٹل ہیلتھ کو بہتر بنانے میں کون کردار ادا کر سکتا ہے بہتر؟ اگر بات کریں میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں، جیسے آپ نے کہا، تو پاکستان میں 80% جو میریجز ہیں وہ سیکس لیس میریجز ہیں، کہ لوگوں کی شادیاں تو ہو گئی ہیں لیکن ان کا آپس میں کوئی بھی ازواجی تعلقات نہیں ہوتے۔ سٹارٹنگ میں تو ہوتے ہیں، بعد میں آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اب جتنے بھی اکثر پیشنٹس بھی آتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں بچوں کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، کہ بچوں کے لیے گزار رہے ہیں، آپ لوگوں کی اپنی لائف، اپنی زندگی کہاں پہ چلے گی؟ ان کو یہی لگتا ہے کہ عورت کی ضرورت جو ہے وہ صرف روٹی کپڑا یہاں تک ہے، اس کو گھر مل گیا، اس کو روٹی دے رہے ہیں، اس کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، حالانکہ یہ بھی اس کی بنیادی ضرورت ہے، لیکن ہم اس چیز کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ لوگ اگنور کر دیتے ہیں کہ یہ کیا ہے، بس وہ کہہ رہے ہیں بچے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اگنور کرنے کے بعد پھر اس طرح کے حرکات و سکنات سامنے آتی ہیں، بالکل اس طرح کے ریزلٹس جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ دوسری بات جو اسی سے کنیکٹڈ ہے ڈاکٹر صاحبہ،
کہ پھر ایک نوجوان دیکھتا ہے ایسی ویڈیوز کو دیکھتا ہے, پھر اس کو وائرل کرتا ہے, پھر ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ پھر اس کو وائرل کر کے پھر اس کو دوستوں تک پہنچا کے پھر اس بات کو انجوائے کیا جاتا ہے. یہ ہماری مینٹیلٹی کس لیول کی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ویڈیو بنائی ہی کیوں گئی. بات تو یہ ہوتی ہے نا کہ ویڈیو جو ہے وہ اس جگہ گئی ہی کیوں. پھر اگر آپ ویڈیو کو وائرل کریں تو اٹس مین کسی سیکنڈ پرسن کو جو ہے مینیپولیٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں کہ اس کو جو ہے میں وائرل کر رہا ہوں, پھر مزے لینا, چسکے لینا. یہ کیا ہے, ایک جو ہے وہ ٹرمز آ جاتی ہے اینٹی سوشل پرسنالٹی کی. یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ اینٹی سوشل پرسنالٹی میں آتے ہیں کہ کوئی رولز کوئی ریگولیشنز کا نہیں ہے. یہ بھی یہ بھی ایک پرسنالٹی کا, ایک شخصیت کا ڈس آرڈر ہے جو لوگوں میں ہے, جو آج کل کافی زیادہ لوگوں میں پایا جا رہا ہے. لوگوں میں بے حسی ہے, کوئی احساس نہیں ہے کہ کیا ہے, بس اپنا مزہ لے رہے ہیں. اسی لیے تو یہ کیسز زیادہ بڑھ رہے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ریپ کیسز کیوں بڑھ رہے ہیں, یہ اسی وجہ سے کہ اس طرح کا کنٹینٹ کو ہم لوگ زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں. پھر یہ کنٹینٹ زیادہ دیکھا جا رہا ہے اور لوگوں میں لسٹ کی پیک بڑھ رہی ہے, تبھی تو فزیکل ریلیشن اور یہ سب کچھ ہے وہ کامن ہو رہا ہے. یہ جو سیکشول ڈی سیٹسفیکشن ہے اس کا کتنا گہرا اثر پڑتا ہے ایک شادی شدہ زندگی کے اوپر. دوسری چیز اسی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, سائیکالوجی یہ بات کس طرح واضح کرے گی, کس طرح واضح کرتی ہے کہ بھائی یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آپ نے اپنی لائف میں نا ان کی میجرمنٹ کرنی ہے. اگر میں بات کروں میاں بیوی کے تعلق کی, تو میاں بیوی کے تعلق میں ان کی سیکس لائف جو ہے موسٹ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ کھانا پینا عورت پہلے بھی کر رہی ہے. شادی تو نام ہی اسی چیز کا ہے. اگر آپ اسی چیز کو مائنس کر دیں گے تو پیچھے رہ کیا گیا, کچھ بھی نہیں. اسی لیے یہ چیز جو ہے وہ ضروری ہے. اگر آپ جو ہے فزیکل ریلیشن نہیں قائم کر پا رہے تو جو فیمیل ہے وہ انزائٹی میں جائے گی, اس کے موڈ سوئنگز ہوں گے, اس کو غصہ آئے گا, صرف اور صرف کیونکہ فیمیل کی نیڈ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے, اس کی ڈیزائر میل کے اکارڈنگ زیادہ ہوتی ہے. اگر میل کی 70% ہے تو فیمیل کی 80% ہوگی. اسی لیے اس کی ڈیزائر کو فلفل کرنا آپ کی ڈیوٹی, آپ کی رسپانسبلٹی ہے. ہم اگر ترجیح دیں گے, پیرنٹس میری گفتگو کو سنیں, اگر ہم اس چیز کو ترجیح دیں گے کہ ایک بچہ ہے, ایک لڑکا ہے جس کو آپ اپنی بچی دے رہے ہیں, تو آپ اگر یہ دیکھیں گے کہ اس کا اچھا گیٹ اپ ہے, اچھا گھر ہے, اچھی اس کی تنخواہ ہے اور وہ اچھے ماحول میں جیتا ہے, تو یہی ساری چیزیں اگر آپ کی فوقیت میں آتی ہیں اور یہی ساری چیزیں آپ کو کسی اپنی بچی کی جو ہے وہ آپ پورے طریقے سے اس کے حوالے کر دیتے ہیں, تو بھائی بعد میں جو ہم نے سیکشول ڈی سیٹسفیکشن کی بات کی ہے, پھر ہم نے بعد میں جو اخلاقی اقدار کی بات کی ہے, وہ پھر یہی وجوہات بنتی ہیں کہ گھر ٹوٹتے ہیں, حالات خراب ہوتے ہیں اور معاملات جو ہیں وہ اس نہج پہ پہنچ جاتے ہیں. تو آپ نے بتایا اس سے پہلے بھی کہ مینٹل ہیلتھ پروٹیکشن جو ہے وہ ممکن ہے, اس کو پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے, مینٹل ہیلتھ کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ اس کو تحفظ دیا جا سکتا ہے. تو کیسے دیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو جب کسی شخص کی مینٹل ہیلتھ خراب ہوتی ہے تو وہ انیشیٹو سٹیج پہ کبھی بھی نہیں آتا کہ انیشیل سٹیج پہ آ جائے. وہ ہمیشہ تبھی آتا ہے جب معاملہ 2 یا 3 سال سے گزر جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کو فرسٹ سٹیج پہ ہی پتہ لگ گیا ہے کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے, مجھے انزائٹی کے ایشوز ہیں یا میں پینک ہو رہا ہوں, تو ایک پروفیشنل ہیلپ لازمی لیں, کیونکہ جتنی جلدی ڈائگنوز ہوتا ہے اتنی ہی جلدی ریکوری ہوتی ہے. اگر لیٹ ہو جائے تو پھر جو پروسیس ہے وہ بھی لیٹ ہوتا ہے. فزیکل ہیلتھ کا مینٹل ہیلتھ کے ساتھ کیا تعلق ہے, کیا ریلیشن ہے, یہ ایک دوسرے کے لیے کتنے لازم اور ملزوم ہیں؟ فزیکلی طور پر اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ورک آؤٹ کریں. آج کل موبائل فون اور اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہے, جس کی وجہ سے ورک آؤٹ جو ہے وہ زیرو کر دیا ہے. اسی لیے اپنے آپ کو فزیکلی طور پر ایکٹیو رکھیں. لفٹ کی بجائے پیدل چلنا زیادہ پسند کریں. ایکسیلیٹر پہ جانے کی بجائے جو ہے وہ پیدل چلیں. آپ کی ٹانگیں جتنی ایکٹیو رہیں گی آپ کا اسٹریس کا لیول اتنا ہی کم رہے گا. اسی لیے اپنے آپ کو ہیلدی رکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ورک آؤٹ کریں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. ڈاکٹر فتیحہ اشرف صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی آج کی اس پوڈ کاسٹ کے اندر. ہم نے سائیکولوجیکل فیکٹرز اٹھائے ہیں, اس معاشرے کی کچھ برائیوں کا ہم نے جائزہ لیا ہے, اس معاشرے کے اندر ہونے والے کچھ ایکسیڈنٹس کا ہم نے جائزہ لیا ہے, کچھ ایسے حالات و واقعات کو ہم نے آپ کے سامنے کریدنے کی کوشش کی ہے کہ جن کا بڑا گہرا تعلق ہے ہماری زندگی کے ساتھ. تو والدین, بچے, وہ تمام لوگ جو اس معاشرے کے اندر جینا چاہتے ہیں وہ ان باتوں کو سنیں, ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ سامعین, ناظرین, ہم نئی ویڈیو کے ساتھ, نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان ذیشان سلیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.